آج ہم تکمیل پاکستان سیریز کے نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج سے 76 برس قبل 27 رمضان المبارک جمعۃ الوداع 1366 ہجری کو ایک ایسی ریاست مارز وجود میں آئی جس کی منزل اسلامی قوانین کا نفاذ تھا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا کہنا تھا کہ حکومت کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے، عوام کی بے لوث خدمت اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے مناسب تدابیر اختیار کرنا۔ اس کے سوا برسر اقتدار حکومت کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اگر اس کے علاوہ کوئی اور مقصد سامنے ہے تو ایسی حکومت کو اقتدار سے الگ کر دو۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں ریاستی امور چلانے کا عہد کیا گیا تھا۔ ہمارے سامنے رہنمائی کے لیے خطبہ حجۃ الوداع موجود تھا اور موجود ہے۔ تاریخ میں 3 خطبات کا ذکر آتا ہے۔ پہلا خطبہ 9 ذی الحج کو عرفات میں، دوسرا 10 ذی الحج کو منی میں اور تیسرا خطبہ 11 یا 12 ذی الحج کو منی میں دیا گیا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد تقریباً 1,24,000 یا ایک روایت کے مطابق 1,44,000 صحابہ کا سمندر موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کو اسلامی تعلیمات کے نچوڑ کے طور پر جانچا جاتا ہے۔ اسی خطبے کے دوران جان و مال کے تحفظ، ادائیگی امانت کی تاکید، جاہلانہ رسموں اور دشمنیوں کا خاتمہ، سود کا خاتمہ، حقوق نسواں، ختم نبوت کا اعلان، اسلامی اخوت اور سب سے بڑھ کر قرآن و سنت کو تھامے رکھنے کی تاکید کی گئی۔ یہ خطبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا خلاصہ اور اس کی عملی تفسیر تھا، جسے انسانی تاریخ کا بہترین چارٹر، انسانی مساوات کا ضامن اور قیام امن کی تدبیر کہا جا سکتا ہے۔ اپنے خطبے کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں 2 ایسی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ بانی پاکستان محمد علی جناح نے بھی ایک کتاب اور ایک رسول کی بات کی تھی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی تلقین کو منزل پاکستان قرار دیا تھا۔ ہم صحیح معنوں میں نہ قرآن پاک کو اپنا سکے اور نہ ہی سنت نبوی کو اپنی پہچان بنا سکے۔ آج تکمیل پاکستان کا سفر ہم سے کہیں دور نکل چکا ہے۔ ہمیں پھر سے اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم سے ایسی کیا بھول ہوئی ہے جو آج ہم ناکامی کا سامنا کر رہے ہیں۔ آج ریاست پاکستان گمراہی کا شکار ہے۔ نظام ریاست کی ترجیحات عوام کی فلاح نہیں، سیاسی جماعتیں ادنا سیاسی مفادات کی خاطر ایک بھیڑ چال میں مصروف ہیں۔ بنیادی سہولیات کی فراہمی ناممکن ہو چکی ہے۔ آج ریاست نہ خوراک فراہم کر پا رہی ہے، نہ ہی رہائش، علاج، تحفظ اور تعلیم۔ عوامی فلاح کی تکمیل کے لیے دنیا بھر کے مہذب معاشروں میں ٹیکس کی وصولی کی جاتی ہے تاکہ اپنے شہریوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی ممکن ہو سکے، نہ کہ کوئی بے گھر رہے اور نہ ہی کوئی ایسا شخص ہو جس کو تعلیم، صحت اور تحفظ میسر نہ ہو۔ مغرب کو دیکھا جائے تو انہوں نے اپنے معاشرے کی فلاح کے لیے اسلام کے رہنما اصول اپنائے ہیں جنہیں عمر لاز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ امیر سے ٹیکس کی وصولی کے بعد غریب کو سہولیات فراہم کی جاتی ہے۔ تعلیم، صحت، رہائش اور تحفظ ریاست کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ مغرب کی فلاحی ریاستوں کی بات کی جائے تو ان میں ڈنمارک، سویڈن اور ناروے سر فہرست آتی ہیں۔ ریاستی امور اور ریاستی قوانین کی اولین ترجیح عوامی فلاح و بہبود کو قرار دیا جاتا ہے اور ان ریاستوں میں اسلام کے انہی قوانین کو اپنایا گیا ہے۔ یہاں کا باوا آدم ہی نرالا ہے۔ ہمارے ہاں ریاست نہ جان و مال کو تحفظ فراہم کرنے میں کامیاب ہے اور نہ ہی دیگر بنیادی سہولیات جن میں علاج، معالجہ اور تعلیم شامل ہیں۔ ریاست پاکستان ہر آئے روز بجلی، گیس اور دیگر بنیادی ضروریات کی فراہمی پر ٹیکسوں کی شرح مسلسل بڑھاتی چلی جا رہی ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان میں ریکارڈ مہنگائی کی شرح دیکھنے میں آئی ہے، جس کی مثال دنیا کے دیگر ممالک میں نظر نہیں آتی۔
ٹیکس کی شرح پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہو چکی ہے، مگر نظام حکومت کی کوتاہیوں اور شاہ خرچیوں کی بدولت آج ریاست ہم عوام پر خرچ کرنے سے کوسوں دور ہے۔ در حقیقت جس فلاحی ریاست کا خواب ہمیں دکھایا گیا تھا، اس کی تکمیل آج تک نہ ہو سکی۔ ہمیں مستقبل کی بہتری کے لیے ماضی کی کوتاہیوں کا جائزہ لینا ہوگا اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیوں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا نہ ہو سکے۔ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں شامل گفتگو ہیں معروف مذہبی اسکالر اور علم کی دنیا کا ایک معتبر نام، وائس چانسلر رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد۔